بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو خبر پاکستان کی کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ عید کی چھٹیوں کے بعد دوبارہ سے اپنے کام پر واپسی اور آتے ہی ایک بڑی ویڈیو جو انکشافات سے بھرپور ہے وہ اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات پاکستان میں لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہے ہیں، خاص طور پہ سیاسی حالات جس طرح سے کھینچا تانی چل رہی ہے، باقاعدہ ایک دھینگا مشتی جاری ہے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان۔ اپوزیشن حکومت کے خلاف ڈٹی ہوئی ہے اور حکومت اپوزیشن کے خلاف پوری طرح سے ڈٹی ہوئی ہے۔ اسی طرح درمیان میں سپریم کورٹ ہے، عدالت بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے، لیکن عدالت ہمیشہ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے رول ادا کرتی ہے۔ سپریم کورٹ میں انتہائی امپورٹنٹ ہیئرنگ جاری ہے۔ تجویز آئی سپریم کورٹ کی طرف سے کہ اس سیاسی کشیدگی کو اگر حل کرنا چاہیں تو سیاسی جماعتیں کر سکتی ہیں، اور اس کا بہترین طریقہ کہ آپس میں مل بیٹھے مذاکرات کریں۔ پچھلی 2-3 ہیئرنگز کے اوپر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے جو اس بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں ان کی طرف سے یہ تجویز دی گئی، لیکن ان سیاسی جماعتوں نے شاید اس کو الٹ لیا، اس کو مقصد ہی غلط لیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پارلیمنٹ کے اندر ہمیں باقاعدہ ایک للکار سننے کو ملی، ایک چیلنج سننے کو ملا کہ جناب ہم عدلیہ ہمارے اختیارات چھیننا چاہ رہی ہے، لہذا پارلیمنٹ کے فیصلے کی توہین کی گئی ہے، جبکہ عدلیہ اپنی جگہ پہ سٹینڈ کرتی ہے۔ دنیا کے اندر کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ادارے ایک دوسرے کے اختیارات میں کسی بھی طرح کی مداخلت کریں، لیکن ہمارے ہاں کچھ ایسا ماحول دیکھنے کو ملتا ہے، جہاں پہ کچھ ایسی گڑبڑ دکھائی دیتی ہے، تبھی جا کے یہ کشمکش یہاں تک پہنچی، اور اس کی مین وجہ بھی یہی ہے۔ بہرحال سپریم کورٹ انصاف فراہم کرنے کا ایک ادارہ ہے جس کا تقدس اپنی جگہ پہ، جس کی اہمیت اپنی جگہ پہ۔ یوں جج صاحبان کے بارے میں جو پارلیمنٹ کے اندر بلاول بھٹو زرداری نے، پھر اسحاق ڈار نے، پھر برجیس طاہر نے اور دوسرے کچھ رہنماؤں نے جو زبان استعمال کی کہ وہ خاصی خوفناک تھی۔ کوئی بھی ایسی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، کسی کو توقع نہیں تھی کہ اس لیول تک جایا جا سکتا ہے، لیکن یہ لوگ گئے، تو نتیجہ اس کا کیا نکلے گا؟ آج ہیئرنگ ہوئی سپریم کورٹ میں، چیف جسٹس کا لب و لہجہ قطعاً بھی ایسا نہیں تھا جیسا ان پارلیمنٹیرینز نے اپنایا، جو اپنے آپ کو انتہائی ایکسپیرینسڈ، بڑے تجربہ کار اور بڑے ماہر لوگ سمجھتے ہیں۔ ان کا بالکل بھی ایسا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو تجویز دی تھی کہ جناب یہ تجویز ہے، اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں اور یہ کشیدگی ختم ہو جائے گی، نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ کشیدگی کا نتیجہ تو ہم جانتے ہیں، ماضی میں دیکھ چکے ہیں، لانگ ٹینیور، لمبے ٹائم تک ہم نے ماشاءاللہ یہاں پہ دیکھا ہے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ پھر ویسی صورتحال پیدا ہو گئی تو اس کشیدگی کا صاف ظاہر ہے یہ بم پھٹنا تھا ایک دن، اور نتیجہ اس کا نکلنا تھا، تو پھر کتنا عرصہ بھگتنا تھا وہ بھی ہم بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ تو سپریم کورٹ نے تو بڑا وائٹل کردار ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی اس تجویز کو غلط رنگ دیا گیا، اس کو اختیارات کی جنگ بنا دیا گیا کہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے۔ بڑے بڑے اچھے پارلیمنٹیرینز، آصف زرداری، بلاول بھٹو، شہباز شریف، اسی طرح احسن اقبال، خرم دستگیر، فلاں فلاں، یہ سب لوگ اس طرح سے بولے کہ انسان سنے تو حیران ہوتا ہے کہ یہاں پہ کون سا کچھ جنگ چل رہی ہے، کون سی ایسی جو کشمکش ہے کہ جس نے ان کو مجبور کر دیا کہ یہ لوگ یہ زبان استعمال کریں، لیکن وہ کر رہے ہیں، انہوں نے کی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ فضا میں بہتری آنے کی بجائے اس میں خرابی آتی گئی، وہ مزید بگڑتی جا رہی ہے۔ مذاکرات ہونے ہیں یا نہیں ہونے ہیں، کامیاب ہونے ہیں یا نہیں ہونے ہیں، وہ شیخ رشید صاحب نے واضح کر دیا کہ کوئی مذاکرات ہوں گی بھی تو یہ صرف طول دینے کا ایک طریقہ کار ہوگا، لہذا ان سے کوئی نتیجہ آؤٹ پٹ نکلنے والا نہیں ہے۔ تقریباً ان کی بات کافی حد تک سچائی کہ حکومت کی یہ ٹیکٹکس ہے کہ جن کو وہ استعمال کر رہی ہے، کیونکہ اصل میں خان صاحب کی مقبولیت جو اس وقت دنیا بھر میں ایک ٹاپک بنا ہوا ہے کہ ہم بھی ہر ویڈیو کے اندر اس چیز کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو وہ مقبولیت اصل میں ان کو خائف کیے ہوئے کہ آپ دیکھیں ٹکٹس کے اوپر پنجاب کی انہوں نے ٹکٹیں تقسیم کی تو کتنا شور شرابہ مچا، ہر ایک کو ٹکٹ چاہیے تھا، خواہ کوئی نوجوان ہے خواہ کوئی پرانا پارلیمنٹیرین ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں، جبکہ ادھر دوسری طرف خاصی مشکل سامنے ہے، بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس سے یہ خائف ہیں، اس لحاظ سے یہ اتنا شور شرابہ، اتنی لمبی چوڑی تقاریر، اور پھر اپنے آپ کو یہ شو کرنا ہے کہ یہ پارلیمنٹ ہی ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ جس پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن ہی نہیں ہے اس پارلیمنٹ کو کون مانے؟
اس کو ڈمی پارلیمنٹ ہی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اپوزیشن کے بغیر پارلیمنٹ میں آپ بیٹھے ہیں، وہاں کوئی مخالفت کرنے والا ہے ہی نہیں۔ محسن داوڑ جیسے لوگ جو خود متنازع ہیں وہ تجویز دے رہے ہیں کہ یہ پوری پارلیمنٹ کو جو ہے نا وہ کمیٹی بنا دے، تاکہ ہم یہ 3 ججز جو بینچ ہے اس کو بلا سکیں، ان سے جواب مانگ سکیں، ان کا یہاں پہ جو ہے نا ان سے سوالات کی جا سکے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ اس حد تک پہنچ گیا کہ جناب ان سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف خان صاحب اپنی جگہ پہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے، شاہمود قریشی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ویلکم کرتے ہیں، آج مذاکرات بھی کر کے دیکھتے ہیں، شاید کوئی حل نکل آئے۔ تو صورتحال جو ہے وہ بننے کی بجائے بگڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، جس میں مزید بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے پاکستان کے حالات کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے سیاسی حالات جو ہے وہ اس کی تمام تر تنزلی جو ہے یا اس کی تمام تر جو بیکورڈنس ہے اس کا اس وقت باعث بڑھ رہا ہے۔ اکانومی کی صورتحال ساری دنیا کے سامنے ہے، مانگ رہے ہیں، پوری دنیا سے مانگ رہے ہیں، لیکن ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ IMF ساری شرائط منانے کے باوجود معاہدے کو فائنل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چونکہ ہمارے ہاں سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ ہمیں مار رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو یہ بڑے مایہ ناز، بڑے ایکسپیرینسڈ لیڈر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں سارے سیاستدان، وہ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے کہ عوام مسلسل مشکلات کا شکار ہے۔ مہنگائی کہیں سے کہیں، اس وقت چینی مارکیٹ میں کیلے پوڑ کی باتیں ہیں، لیکن ویسے مارکیٹ کے اندر 125-30 روپے تک فی کلو جا چکی ہے۔ تو یہ تو صورتحال ہے، کہاں جائے گا ایک عام آدمی، کس طرح سے گزارا کرے گا؟ ان کو اس چیز کا احساس نہیں، انہیں چاہیے اقتدار، اور اس اقتدار سے چمٹے رہنا، اس کو کسی صورت بھی چھوڑنا نہیں ہے۔ تو یہ اسی کو طول دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کتنی کامیابی ہوتی ہے، آخر کتنی دیر تک ڈٹے رہیں گے، دیکھنا تو یہ ہے۔ کیا مذاکرات ہوتے ہیں، اگر ہوتے ہیں تو ان سے کیا سلوشن نکلتا ہے، کیا حل نکال بھی سکتے ہیں یا نہیں نکال سکتے ہیں، جو ظاہری طور پہ ایسا دکھائی نہیں دیتا کہ ان سے کوئی حل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ لوگ تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ بہرحال عدالت نے ان کو پورا موقع دیا، بات پھر وہی پہ آتی ہے، اور اب عدالت حکم بھی جاری کر سکتی ہے، بالکل کرے گی بھی۔ اور سپریم کورٹ انصاف کا ادارہ ہے، اس کی اپنی عزت، اس کی اپنی تقریم، وہ ہر جگہ پہ قائم دائم رہنی چاہیے۔ اس طرح کی زبان سپریم کورٹ کے خلاف، چیف جسٹس کے خلاف وہ قطعاً بھی استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پھر سے حملہ آور ہونے کی کوششوں میں ہے۔ ماضی گواہ ہے، پاکستان میں سپریم کورٹ پر کتنی دفعہ حملے کیے گئے، تو اب شاید عوام ایسا نہ کرنے دے۔ اس لحاظ سے یہ انتہائی اہمیت کا عمل ہے۔ عوام کو بھی اپنا کردار جاننے کی ضرورت ہے کہ اس موجودہ صورتحال کے اندر عوام کا اپنا کردار جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت سی معلومات ملیں گی۔